علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مخالف فوج سے مقابلہ ہو فاثبتوا تو پھر ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو کثیراً کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، آمنے سامنے آ جائیں تو یہ جنگ کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، قدم نہ ڈگمگائیں، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اور دوسرا اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ کبھی دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، خواہش نہ کرو کہ ہمارا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ تم ان کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کیے جاؤ۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اور جب وہ اشتعال انگیز گیت گاتے ہوئے چلاتے ہوئے آ جائیں، یعنی جب وہ حملہ ور ہو جائیں، تو پھر استقامت کے ساتھ کھڑے رہو اور دعا کرو کہ اے اللہ، جو ہمارا رب بھی ہے اور ان کا رب بھی ہے، ہماری پیشانیاں اور ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، اور تو ہی ہمیں غلبہ عطا فرمانے والا ہے، انہیں مارنے والا ہے۔ اور جب وہ قریب پہنچیں تو تم ان پر حملہ کرنا، اور یاد رکھنا جنت تلواروں کے نیچے ہے۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے یہی تلقین فرمائی کہ جب دشمن کے ساتھ آمنے سامنے ہو گئے ہیں تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضرت ایوب خالد بن زید بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص دشمن سے مقابلے میں صابر رہا، یعنی صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا یا اس نے کسی کو قتل کیا۔ دو صورتیں ہیں نا، یا شہید ہے یا غازی ہے، بچ گیا تو غازی ہے، اور اگر مارا گیا تو شہید ہے۔ تیسرا رستہ نہیں اختیار کرنا، فرار والا۔ تو فرمایا کہ وہ فتنہ قبر میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوگا، ایسا شخص فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اب جنگ سے بھاگنے کی بھی حکمت عملی بتائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا ایک آدمی سے مقابلہ تھا اور وہ بھاگا تو وہ بھاگنے والوں میں ہی ہے، جس کا دو آدمیوں سے مقابلہ تھا اور پھر بھی بھاگ گیا وہ بھی بھاگنے والوں میں ہی ہے، اور جس کا 3 لوگوں سے مقابلہ ہوا اور وہ بھاگ گیا تو وہ بھاگنے والوں میں نہیں ہے۔ یعنی ایسے بھی نہیں اپنے آپ کو دھکیل دینا موت کے منہ میں کہ 10 بندے کھڑے ہیں اور اسلحہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو جا کے آپ ان پہ ٹوٹ پڑیں، ظاہر ہے کہ بڑی مشکل ہے ان 10 کا مقابلہ کرنا۔ تو یہ مومن کو اللہ رب العزت نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ کم از کم ایک مومن 2 کافروں کے اوپر بھاری ہے، حدیث پاک کی روح سے، کیونکہ اس کی ایک ایمانی قوت ہے، ایمانی جذبہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔
اچھا، اس آیت کے اوپر والے حصے میں یہ کہا تھا کہ ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر بھی کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کے حوالے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار متعدد احادیث ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ قرطبی مالکی وہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر کے متعلق علماء کے 3 قول ہیں۔ نمبر 1، جب مصیبت میں، مشکلات میں گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، تو اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان اور تقویت ملتی ہے، دل کی مضبوطی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اپنے دلوں کے ساتھ ثابت قدم رہو اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ دشمن سے مقابلے کے وقت دل پرسکون نہیں ہوتا اور زبان مضطرب رہتی ہے، تو اللہ نے ذکر کا حکم دیا تاکہ دل میں سکون آ جائے۔ بکھلاہٹ میں جو آدمی لڑ رہا ہوتا ہے، بکھلاہٹ کا شکار ہو کے، بکھلا کے، حواس باختہ ہو کے بھی نہیں لڑنا، مطلب پورے ہوش و حواس کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا۔ ایسا نہیں حواس ہی گم ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ وہ حضرت مولا کائنات کے رخ انور پر جب تھوکا، جس کو آپ نے بچھاڑا تھا، بچھاڑ دیا اس کو، ایک کافر کو، اور اس نے تھوک دیا تو آپ نیچے اتر گئے۔ تو اس کو حیرت ہوئی کہ آپ چاہتے تو مجھے مار دیتے، میں آپ کے خلاف لڑ رہا ہوں، اتنے لوگوں کو میں نے نقصان بھی پہنچا دیا، تو آپ نے مجھے چھوڑا کیوں؟ اوپر سے میں نے آپ کے رخ انور پر تھوک بھی دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب للہیت ختم ہو گئی تھی، رضائے الہی ختم ہو گئی تھی، اب تیری اور میری انا کا مسئلہ تھا، تو میں اپنی انا کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے ہوش و حواس کا قائم ہونا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، آپ بازار سے جا رہے ہیں اور ایک شخص کو 5-7 لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، ایک نے ادھر سے، ایک نے ادھر سے، ایک نے ایسے کمر کو جفا ڈالا ہوا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ آ رہی ہے اور چھوڑ دے مجھے جی یہ۔ تو حضرت جنید بغدادی، آپ خود پہلوان تھے، تو آپ نے پوچھا ہی کیا ہوا اس پہلوان صاحب کو؟ تو بتایا لوگوں نے کہ جی اس کو فلاں بندے نے گالی دی ہے اور وہ بیچارہ کمزور سا ہے، اور یہ اب کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے مارنا ہے، اور اس نے ایک مکہ بھی مار دیا تو ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ویسے ہی مر جائے، اتنا یہ طاقتور ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، جتنے لوگ پکڑ رہے ہوں اتنا وہ اپنے آپ کو پھر چھڑا رہا ہوتا ہے، اگر چھوڑ دیں تو وہ 1-2 ایسے چکر لگاتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس کو جتنا روکیں اتنا ہی وہ اڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا لے، اگرچہ وہ جسم میں کتنا ہی ہے، جتنا مرضی قد و قامت ہے، اگر غصے کے اوپر قابو نہیں تو وہ کس بات کا پہلوان ہے؟ اس کو بھی قابو میں رکھنا پہلوانی ہے۔ تو ہوش و حواس کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں نا، میں نے یہ پچھلے ہم نے یہ مستشرقین کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ وہ جب قرآن، مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو غیر مسلم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر سوالات کرتے ہیں۔ وہ زیادہ پڑھتے ہیں ہم سے قرآن مجید، لیکن وہ پڑھتے ہیں اس میں سے نقص نکالنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں جی آپ کی ہر 4-5ویں آیت جہاد کی آیت آ جاتی ہے، تو لوگوں کو تو لڑائی سکھائی ہے معاذ اللہ قرآن نے۔ اب دیکھیں 27 غزوات ہوئے ہیں، کتنے غزوات ہوئے ہیں؟ 27، اور 47 سرایا، یعنی جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کرام کو تیار کر کے بھیجا وہ 47 ہیں۔ تقریباً یہ کوئی 80 کے قریب لڑائیاں آپ کی زندگی میں ہوئی ہیں، دور نبوی میں کوئی 10 سالوں کے اندر۔ اب یہ دیکھیں، ایک طرف یہ ہے 80 لڑائیاں، آپ دیکھیں کہ یہ جب ہجرت ہوئی ہے 1947 میں، لڑائی تو نہیں ہوئی، صرف ہجرت ہی ہوئی ہے نا۔ تو اس ہجرت میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے، مسلمان، ان کی بات نہیں کر رہا ہندوؤں کی یا سکھوں کی، 10 لاکھ مسلمان مارے گئے ایک ہجرت میں، لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی جو فرانس میں انقلاب آیا اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، ایران کے اندر انقلاب، جب انقلاب آتے ہیں تو وہ خون مانگتے ہیں، انقلاب خون مانگتا ہے،
اور یہ ہٹلر نے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے، سر اتار کے اس نے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنا اثر و رسوخ بٹھانے کے لیے اتنے۔ پھر فرانس نے ایسا بھی کیا تھا، ایک گن بنائی تھی بندے مارنے کے لیے، انہوں نے کہا ایک ایک کو مارتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، ایک ہی کوئی ایسا فائر مارا جائے کہ جس سے کوئی 200-400 اکٹھے ہی مار جائے، جلدی زیادہ بندے مارنے ہیں نا۔ تو اس طرح انہوں نے لاکھوں لوگ مار دیے، صرف ایک چھوٹے سے خطے پر سیاسی انقلاب کے لیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو انقلاب لے کر آئے ہیں وہ سیاسی بھی تھا، وہ مذہبی بھی تھا۔ سیاست کا نظام بدلنا تو بڑی نارمل بات ہے، مذہب بدلنا بڑا مشکل ہے۔ کسی کے کہنے پہ کوئی لباس بدل لیتا ہے، کوئی گھر بدل لیتا ہے، گاڑی بدلتا ہے، مذہب کوئی نہیں بدلتا جلدی۔ لیکن آپ نے مذہب بھی بدلے، اور ان 27 غزوات میں اور 47 جو سریے ہوئے ان کے اندر جو صحابہ اکرام کی شہادتوں کی تعداد ہے وہ 289 ہے، ایک کم 80، یعنی 300 بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا انقلاب جس نے نقشہ ہی بدل دیا دنیا کا، اتنا بڑا انقلاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اور اتنی کم شہادتیں، 300 لوگ بھی نہیں شہید ہوئے اتنی جنگوں میں۔ تو یہ اصل میں ساری حکمت عملی یہ تھی جو آپ سکھا رہے تھے، جو قرآن نے سکھائیں۔ اس طرح سے انقلاب یہ ممکن ہوا۔ ایک ایک مقام کے اوپر کبھی قرآن اتر رہا ہے، اے ایمان والو جنگ میں آ جاؤ تو یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن صحابہ کرام کو بھیجتے، انہیں تلقین فرماتے، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، کسی کھیتی کو نہیں اجاڑنا، جا کے کھیتیوں کو محفوظ رکھنا ہے، جانوروں کو بلا وجہ نہیں مار دینا جا کے۔ جو جنگ میں آگے گھوڑے وغیرہ ان کو تو لگ سکتے ہیں تیر نے دے، لیکن اور نقصان کوئی بھی نہیں کرنا، یہ بھی آپ تلقین فرما کے بھیجتے۔ تو اتنے کم نقصان کے اندر اتنا بڑا انقلاب لانا، یہ آپ کی بہترین بصیرت اور حکمت عملی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا۔ اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ہر موقع پہ، چاہے میدان میں ہے، مسجد میں ہے، گھر میں ہے، جہاں بھی ہے۔ یہاں تو بالخصوص میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ میدان جنگ کے اندر ہے جب آپ، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور آپس میں مخالفت نہیں کرنی۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا، اگر تم نے آپس میں مخالفت کی تو بزدل ہو جاؤ گے، پھر حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ اگر ایک دوسرے کی مخالفت کرو گے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، یعنی وہ مشرکین بدر میں، بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو اپنا زور اور قوت دکھاتے ہوئے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے سے وہ روکتے ہوئے نکلے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ کے احاطے سے باہر نکل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ ان کو گھیرے ہوئے تھا، اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنایا۔ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش کیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور شیطان نے کہا تم پر آج کوئی غالب نہیں آئے گا، بدر والے دن۔ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا رفیق ہوں، دوست ہوں۔ یہ بدر کے دن شیطان جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں، سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل، انسانی شکل اس نے دھاری، وہ ایک قبیلے کا بڑا آدمی تھا۔ تو اس نے کہا تمہارے اوپر آج کوئی غالب آنے والا ہی نہیں ہے، ہم بہا کر لے جائیں گے مسلمانوں کو جتنے ہم لوگ ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا رفیق ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ ایڑیاں اٹھا کر، ایڑیوں کے بل بھاگ نکلا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور کہنے لگا میں تم سے بری الذمہ ہوں۔
انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، شیطان کہہ رہا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا، اس نے سب کو اکسایا ہوا تھا، ایک ایک بندے کو جا کے یہ تبلیغ کر رہا تھا، تگڑے رہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ایک ایک کو یہ حوصلہ دے رہا تھا۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنی نوری مخلوقات کو نازل فرمایا، وہ فرشتے اترے۔ اب جب اس نے ان کو دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام اس کی طرف آئے، شیطان کی طرف، تو یہ بھاگنا شروع ہو گیا، ایڑیوں کے بل بھاگ رہا تھا۔ کسی نے پکڑ کے کہا کدھر جا رہے ہو، ہمیں حوصلہ دے رہے تھے اور خود بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا انی بری منکم، میرا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں، اپنا معاملات خود دیکھو، میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، میں نے وہ دیکھا ہے جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، یعنی خوف بھی آ رہا ہے اللہ کا دل میں، اور اللہ شدید عذاب والا ہے۔ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ فرمایا کہ شیطان پر جو بھاری دن ہے، بھاری دن، ان بھاری دنوں میں ایک دن عرفہ کا، کہ جب اللہ رب العزت مغفرت فرما رہا ہوتا ہے اور اس دن شیطان ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ میدان بدر کا دن تھا جس دن وہ ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح اپنے نیک بندوں کی، ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو نہیں سمجھ سکے وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔